بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے 10 بیماریاں اور ان کا علاج ایک ہی ویڈیو میں دیکھیں، اور مکمل میں 10 مرضیں اور ان کا علاج آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بکریوں کی جو مرضیں ہوتی ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں، ایک ہی مرض سے باقی درجنے مرضیں نکلتی ہیں، تو اسی لیے میں 10 آپ کو آج مین مرضیں بتاتا ہوں جن کی وجہ سے بکریوں کو اور بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ پنسل قلم اٹھا لیں اور آپ جو ہے وہ مرضیں اور ان کی حالات اور ان کی علاج جو ہے وہ اپنے ہاں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بھی وہ کام آئے گا۔ تو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی مرضوں کا نام آتا ہے تو PPR مرض کا نام آتا ہے۔ PPR وہ مرض ہے جو جان لیوا کہلاتی ہے، اور اس سے بکریوں کا منہ بھی پھول جاتا ہے، اور اس کے علاوہ چرا کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پانی پیتا چھوڑ دیتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا منہ کافی سے زیادہ پھول جاتا ہے، بیچ میں زخم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں تک زخم پہنچ جاتے ہیں، پاؤں سے لنگڑی لولی ہو جاتی ہے، اور ادھر بخار اترنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو ایک تو یہ مرض ہے، اس کی ویکسین ہوتی ہے، اگر کروا لی جائے تو پھر اللہ پاک مہربانی کرے، پھر اس مرض کے جو ہے آنے کے چانس کافی سے زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 جو مرض ہے وہ مرض ہے پتا سوزش۔ جی اس کو ہم کہتے ہیں ETV بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم پتا سوزش کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بکری کے شدید پیٹ میں درد ہونا، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ بکری اسپائر ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بامشکل ہی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک جیز پاتی ہے، اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ بکری کو بہت مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس کی بھی ویکسین ہے، آپ اگر لگوا لیا کریں سال میں 1 مرتبہ، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی یہ مرض ہونے کے کافی سے زیادہ جو ہے چانس یعنی کم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ مرض ہے کہ آپ اس کو کلورو نمونیا بولتے ہیں۔ نمونیا ہوتا ہے جیسے بندوں کو ہوتا ہے، چھاتی اس کی جکڑ جاتی ہے بلغم سے، اور جانور جو ہے اس کی وجہ سے جانور جو ہے سانس لینے سے معذور ہو جاتا ہے، اگر صحیح علاج نہ ہو سکے تو پھر اسپائر بھی ہو جاتا ہے، اور یہ مرض بھی جان لیوا کہلاتی ہے۔ اور یہ تینوں جو مرضیں ہیں یہ جان لیوا کہلاتی ہیں، اور وبائی مرضیں ہیں، ایک سے دوسرے جانور تک جاتی ہیں اور پھر پورے شیڈ کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عام مرض ہے بکریوں کو موشن ہو جانا، یعنی پیچس کہتے ہیں، وا بھی کہتے ہیں، بد ہاضمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مینگنوں کی جگہ گوبر پانی کی طرح آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حاضر تو بہت ہی ایک آسان سی مرض ہے، لیکن اس میں سستی کی جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بکری کا پانی جسم سے بالکل ضائع ہو جاتا ہے، اور بکری جو ہے بہت کمزور تر ہو جاتی ہے، اور پھر اسی بکری کو صحیح کرنے میں، صحت مند کرنے میں آپ کے مہینوں کی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کا بھی علاج تو کرنا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ تو اس کا بہت آسان سا علاج ہے، آپ اپنے شیڈ میں لے کر رکھ دیا کریں۔ 3 نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 سب سے اچھا ہے سلفاڈیموڈین انجیکشن۔ صحیح ہے جی، یہ انجیکشن جو ہے یہ پلانا ہے، اس کو آپ نے جو ہے اس بکریوں کو لگانا نہیں گوشت میں، یا ایسے ویسے پلانا ہے۔ اور یہ جو ہے فل سائز بکری کے لیے 25 سے 30 cc دے سکتے ہیں، سرسوں کا تیل بھی بیچ میں مکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں، وہ ایک ہے جی نو سکور، اور ایک ہے نو سلفا، یہ بھی اسی طرح اچھا کام کرتی ہیں۔ اگر یہ بھی آپ
کو نہ مل رہی ہوں تو انسانوں والے میڈیکل سٹور سے اموڈیم کیپسول لے لیں، اور فل سائز بکری کو 5 کیپسول جو ہے وہ بیچ میں سے دوائی نکال کر کھول کے روٹی کے اوپر لگا کر یا پانی میں گھول کر دے دیں۔ اسی طریقہ کار سے بکریوں کے پٹھوں کی مرضیں ہوتی ہیں، جیسا کہ گبن بکری کو زیادہ ہوتی ہے، دوسری بکریوں کو بھی ہوتا ہے کہ بکری کے پٹھے لوز ہو جانا، اور پھر اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے وہ معذور ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے سے بھی پھر لوگ کہتے ہیں کہ بکری نہیں ہماری کھڑی ہو رہی۔ تو پیارے دوستو، اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جانور کا ٹھنڈا گرم ہونا، یعنی یکدم جیسا کہ سردی کا موسم ہے ہم نے اندر کھڑا کر دیا اور پھر صبح جو ہے ہم نے ان کو نکال دیا فل فور باہر، تو پھر ان کو جو ہے پٹھوں کے مسئلے مسائل بنتے ہیں اور بھی مرضیں پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب بکری کی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ہونے کا چانس ہے۔ باقی گرمی میں یکدم ٹھنڈی جگہ پر یا نہلوا دینا، اس سے بھی پٹھے خراب ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اس کے لیے آپ کا عارضی ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو انجیکشن جو ہے لگانے بے حد ضروری ہے۔ نیروبیان اور ڈکلوران دونوں ایک انجیکشن لگانا ہوتا ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ لگانا ہے، گلے کا ایک طرف اور گردن کی اور دوسری طرف گردن کے دوسرا، چونکہ ان کو کبھی بھی اکٹھا ایک سرنج میں نہیں ڈالنا، جب اکٹھے ہوں گے تو دوائی ایکسپائر ہو جائے گی اور وہ خراب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا جو جینون علاج ہے، اس سے آپ کا جانور بہتری کی طرف چل پڑے گا، اس کا جو بہترین علاج ہے جس سے جانور بالکل جو ہے انشاءاللہ وہ مرض 100% ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے تلوں کا تیل سب سے اچھا ہے۔ تلوں کا تیل لے لیں اور ایک دن میں ایک مرتبہ ہی دینا ہے، اور بہتر ہے شام کے وقت دیں، اور اس کو جو ہے تقریباً جانور کے وزن ویٹ کے حساب سے 15 گرام سے 20 گرام تک دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ جب تقریباً 4 ہفتے یہ لگاتار دیں گے، ادھر ضرورت ہو تو انجیکشن بھی لگاتے رہیں، تو جتنا بھی جانور کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جب انجیکشن بھی لگیں گے 1 ہفتے میں وہ درست ہو جائے گا، حاضر دیکھنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس مرض کو ختم کرنے کے لیے 4 ہفتے آپ کو یہ تلوں کا تیل دینا ہوگا۔ باقی درجنوں ٹوٹکے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آزمودہ بھی ہے اور سب سے اچھا بھی ہے۔ باقی جناب ہو گیا جانور بعض اوقات افارہ کر جاتا ہے، صحیح ہے جی۔ افارہ بھی ایسی موذی مرض ہے کہ افارہ جانور کو جب ہوتا ہے تو جانور کافی ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے بہت ہی سادہ سا ٹوٹکا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ایل گاڑی کے انجن میں ہم ڈالتے ہیں، ادھر جو واپسی آتا ہے وہ کالا ایل، وہی آپ گاسا بھی کہتے ہیں، واپسی جو نکلتا ہے، تو وہی آپ نے بکری کو 5 cc دینا ہے، انشاءاللہ تعالی افارہ اتر جائے گا۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا سخت قسم کا افارہ ہوتا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو پھر آپ جو ہے اپنے ہاں جو گائے وغیرہ کو ہم ڈرپ لگاتے ہیں اور اس کے لیے موٹی ہم سوئی لگاتے ہیں، غالباً 4 نمبر کے 6 نمبر وہ کہلاتی ہے، وہ آپ سوئی لے لیں، 2 انچ 1.5 انچ لمبی ہوتی ہے، اور اپنے ہاں کم بیش 4-6 سوئیاں رکھ لیں۔ جب بھی بکری کو افارہ ہو پہلے وہ ایل واپسی دیں، اگر اس سے 5 منٹ صبر کرے، اگر نہ افارہ کام ہو رہا ہو تو پھر دونوں طرف سے پیٹ میں نا جو ہے جہاں سے پسلیاں ختم ہوتی ہیں اس سے پیچھے آپ کسی جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں، اور دونوں طرف سے جو ہے آپ سوئیاں لگا کر آپ جو ہے اس کی ہوا خارج کر دیں گے۔ لیکن پھر یہی بات ختم نہیں ہوگی، افارہ تو ختم ہو جائے گا لیکن پھر بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کے اگر جانور کو جو ہے پیٹ کے کیڑوں کی جو دوائی ہے وہ دینی ضروری ہے، اور آپ وہ اس وقت دے دیا کریں بعد میں دوسرے دن یا اسی دن، تاکہ اندر میں پیٹ میں کیڑے ہوں تو تب جا کر یہ افارے کا زیادہ نظام بنتا ہے۔ لیکن اگر معدہ خراب جانور کا رہتا ہو تب بھی ہوتا ہے، تو معدے کا بھی مکمل آپ اچھی طرح سے علاج کر لیں،
کوئی ہاضمودہ جو ہے پھکی جو ہے اچھی کوالٹی کی وہ لے کر یا آپ خود بنا کر وہ دیتے رہے لگاتار، تاکہ اس کا معدہ درست ہو اور وہ آئندہ اپارا نہ کرے۔ صحیح ہے جی۔ اس کے علاوہ جب بات آ گئی ہے معدے کی، تو یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا جاؤں کہ معدہ جو ہے جانور کا ایسا ہونا چاہیے کہ جانور کو آپ جو بھی ڈالیں وہ اچھی طرح پیٹ بھر کر وہ کھا لے۔ صحیح ہے جی۔ بعد میں اضافی خوراک ہے، آپ گندم، چنا، مکئی جو بھی کھلائیں، کھل کھلائیں، روٹی کھلائیں، لیکن پہلے وہ جو بھونسا آپ کھلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بکری کا پیٹ بھر کر کھائے اور پانی بھی پیے، پیٹ بھر جائے تو پھر آپ کے جانور کا معدہ درست ہے۔ اگر جو بھی پیٹ جانور نہیں بھرتا تو اس کا معدہ غلط ہے، پھر اس کا آپ علاج کریں تاکہ آپ کے جانور کو بھوک اچھی طرح لگے اور پھر وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ تو اگر اس طرح اپنے جانوروں کے معدے کا دھیان دیں گے، جو بکری بھی پیٹ نہیں بھرتی اس کا علاج کریں تاکہ اس کا جو ہے اچھی طرح پیٹ بھرے، تو پھر آپ کے جانوروں کی کافی مرضیں بھی ہٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، چونکہ معدہ جو ہے 70 مرض کا مجموعہ ہے اور اسی سے مرضیں نکلتی ہیں جتنی بھی ہیں، جیسے انسانوں کو ہوتا ہے حیوانوں کا بھی اسی طریقے سے ہے۔ باقی جناب اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے بخار وغیرہ بکریوں کو ہوتے ہیں، ایک عام روٹین ورک کا بکری کو بالکل بخار نہیں چھوڑ رہا، بار بار ہوتا ہے۔ ایک تو بکری کو جب بھی بخار ہو تو آپ کے ہاں دوائی میڈیسن وغیرہ نہ ہو، ٹیبلٹ وغیرہ بھی نہ ہو، تو خالص چائے والا کہوہ بنائیں، 2 کپ فل بکری کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بخار نرم پڑ جائے گا۔ اور بہتر ہے کہ ٹیبلٹ آپ کے یہاں ہوں تو 2 جو ہے اینٹی بخار بیچ میں ٹیبلٹ رگڑ کر پلا دے کعوے میں۔ کعوہ ایسے بنانا ہے جیسے خود آپ چائے والا پیتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب بکریوں کی جو ہے بریڈ کے بارے میں کافی دوستوں کو بھی رہتا ہے، ہمیں بھی ہے کہ بکریاں بریڈ ہوتی ہیں اور بعد میں وہ پھر ہیٹ میں آ جاتی ہیں، ٹھہرتی نہیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس میں کوئی ایسی چھڑی جادو کی کسی کے ہاں نہیں ہے کہ وہ بکریوں کو ایسی چھڑی لگائے اور پھر بکریاں جو ہیں ٹھہرتی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کام ہے، کوئی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو مرض ہوتی ہے، لیکوریا ہوتا ہے، اس کے علاوہ الرجی ہوتی ہے، اور بچے دانی میں زخم بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پیپ نکلتی ہے یا بہت زیادہ پانی نکالتی ہے یا بلیڈنگ کرتی ہے۔ اگر تو یہ مسئلے ہیں تو ان کا اسپیشلی علاج ہے، وہ آپ علاج کریں، اور اگر ویسے نہیں ٹھہر رہی تو پھر آپ کی غلطی ہے، آپ جو ہے ان کو اس طرح کریں کہ ہیٹ میں آئے، بکری کو بریڈ اس وقت کروانا ہے جب کم از کم 18 سے 20 گھنٹے گزر جائے تاکہ ہیٹ ٹھنڈی پڑ جائے، پھر وہ بریڈ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ٹھہر جائے گی۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ اسی طرح کیا کریں، بکری ہیٹ میں آئے فیل فور بریڈر نہیں چھوڑ دینا، بکری کو ہیٹ آئے بکری کھڑی رہے، جب 18 سے 20 گھنٹے ہو جائیں بکری کی ہیٹ اینڈ پر چلی جاتی ہے، پھر جب بریڈ کرواتے ہیں تو اس کے چانس کافی سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ بکریاں جو ہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ بکریوں کو جو ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر بھی نہیں ٹھہرتی تو میرے حساب سے کوئی ایسی نہیں ہے، پھر آپ بکری کی اگر گرمی کا موسم ہے تو سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص کر بکری کو ہیٹ جو ہے اینڈ پر جائے تو تب آپ نے بریڈ کروانا ہے۔ تو پیارے دوستو، باقی رہ گیا بکریوں کی خوراک کے بارے میں، تو خوراک کا یہ ہے کہ آپ نے بکریوں کو بکریوں والا بھونسا کھلانا ہے۔ جو ان کی خوراک ہے وہ ہے چنے کا بھونسا، گوارے کا بھونسا، مونگی کا بھونسا اور مونگ پھلی کا بھونسا۔ یہ جو گندم کا بھونسا ہے یہ بہت ہی بکریوں کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، بکریوں کے اندر میں کانٹے چبھتے ہیں، پھر بکریاں بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ وہ بھونسا کبھی نہ کھلائیں، یہ 4 بھونسے کھلائیں۔ وہ اسی طریقے سے جس طرح آپ کو اگر روٹی دی جائے اور اس میں کانٹے ڈال دیے جائیں اور پھر آپ کو کہا جائے کہ کھا، تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کو بھوک ہوگی تو کھائیں گے پھر ضرور، لیکن آپ کے منہ کو بھی وہ زخمی کریں گے کانٹے، کچھ کانٹے اندر چلے جائیں گے، تو پھر جب اندر جائیں گے تو وہ کسی جگہ پر بھی چبھ سکتے ہیں
اور کم بیش منہ بھی زخمی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جانور جو ہے ان کا اس طرح خیال کیا کریں خوراک کے بارے میں جیسے اپنی ذاتی انسان خوراک کا دھیان رکھتا ہے۔ چونکہ بکریاں بھی حیوان ہیں، ان کو بھوک ہوتی ہے جب تو وہ کھا لیتی ہیں، لیکن گندم والا بھوسا جو ہے بکریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ ایسا سمجھیں آپ زہر دے رہے ہیں ان کو۔ تو پھر بکریاں جو ہیں کبھی نہ موٹی تازی ہوتی ہیں اور بیمار رہتی ہیں اور ہر قسم کے مسائل بنتے ہیں۔ ایک تو اس میں کوئی پروٹین نامی چیز بھی نہیں ہے، 2-3 ہے۔ دوسرے جو میں نے آپ کو بہت سے گنوائے ہیں ان میں پروٹین 15 یا 15 سے زائد ہے جناب، وہ ایک ہائی کلاس کی پاورفل چیز ہے۔ جب وہ کھلائیں گے تو پھر اوپر والی جو خوراک ہے وہ آپ کو تھوڑی بھی کھلائیں گے تو جانور موٹے تازے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اوپر والی خوراک جو ہے ہم نے کون سی اضافی کھلانی ہے؟ تو پیارے دوستو میرے نالج کے مطابق سب سے گندم اچھی خوراک ہے بکریوں کے لیے، جانور کی جان کو بہت پائیدار کرتی ہے، پکا کرتی ہے اور جسامت میں بہت بھرپور غذائیت آتی ہے اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سرسوں کا تیل گرمی میں جانوروں کا وقتاً فوقتاً استعمال کیا کریں، وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، جانور کو رکھتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جانور کو موٹا تازہ بھی کرتا ہے، صحت مند بھی کرتا ہے۔ اور جب سردی کا موسم ہو تو آپ جو ہے ڈالڈا گھی استعمال کیا کریں، وقتاً فوقتاً بکریوں کو دیا کریں۔ اور جو آپ دلیا کھلاتے ہیں گندم کا یا کھل جو بھی کھلاتے ہیں تو پھر جو ہے اسی میں مکس کر کر کھلا سکتے ہیں۔ بکریاں تو ویسے بھی کھا لیتی ہیں، تھوڑا سا دلیا ملا دیا جائے۔ باقی آپ جو ہے جانور کی میں سمجھتا ہوں جو ایک کیئر کا دار و مدار والی بات ہے وہ یہ ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بکریوں کو آپ روزانہ کی بنیاد پر سیکنڈ ٹائم شام سے پہلے 1-آدھا گھنٹہ دیکھیں کہ کیا بکریاں پیٹ بھر کر کھا چکی ہیں۔ صحیح ہے جی؟ اگر تو ہر ایک بکری کو دیکھیں، جو بھی بکری پیٹ بھر کر نہیں کھائی اس کا معدہ یقیناً غلط ہے اور اس کو جو ہے آپ معدے کی دوائی دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور نسل بکریوں کی جو بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں خوراک یا وہ تمام کے لیے برابر ہوتی ہے۔ اور جناب باقی رہ گیا آپ پہلی بار شیڈ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس جگہ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا وہاں پر آپ کو بھونسے وغیرہ صحیح دام پر ملتے ہیں یا مہنگے داموں ملتے ہیں۔ اگر مہنگے داموں ملتے ہیں تو پھر آپ بہتر ہے وہاں شیڈ بنائے جہاں سستے داموں بھونسے ملتے ہیں۔ صحیح ہے جی؟ چونکہ اوپر کارگو کا اخراجات اتنا آ جائے جتنا بھونسے کا ریٹ ہے تو پھر آپ کو جب ڈبل پڑ گیا تو پھر آپ کے لیے بہت وہ فائدہ مند شیڈ نہیں رہے گا۔ باقی رہ گیا جب بکریاں رکھنے کی بات آتی ہے تو میرے تو یہی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے ہی ایریے کی بکریاں رکھیا کریں۔ اور پھر اگر آپ کو وائٹ کلر یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کی شوق ہے، مکھی چینی کی شوق ہے، بیتل ہے، جو نسل بھی آپ کو شوق ہے اسی کا بریڈر رکھ رہے ہیں۔ بریڈر اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ اچھی کوالٹی کا بریڈر کیسے ہوتا ہے یہ بالکل بات ہے۔ بریڈر اچھی کوالٹی کا وہ ہوتا ہے اس کے کان جو ہے لمبے بھی ہوں، چاہے درمیانے لمبے بھی ہوں، خوبصورت سائز ہو، ایسا نہ ہو کہ ٹیڑھے میڑھے ہو۔ اور نمبر 2 اس کا جو نکوڑا ہے نا جی، نکوڑا ایسے ہو جیسے طوطے کی نکوڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے جھالر جو ہے، جھالر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ بریڈر اچھا ہوگا۔ اور جو پونچھ ہے، پونچھ جو ہے بریڈر کا وہ لمبا ہونا چاہیے اور اس کو وہ سیدھا رکھے، ٹیڑھا نہ رکھے۔ صحیح ہے جی؟ اس کے علاوہ پھر یہ جب چیزیں صحیح ہوں گی نا جی تو پھر آپ اس کی ہڈی پسلی دیکھنی ہے کہ کیا قد کاٹ اچھا کرے گا یا ہے اگر بریڈر جوان ہے تو۔ اگر اس کا تھوڑا بہت قد کاٹ لوز بھی ہوا تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ پھر بھی اس کی جو ہے جب یہ کوالٹی درست ہوگی تو بچے یقیناً اچھے ہوں گے۔ پھر جب بچے ہوں گے وہ اسی پر 80% کم از کم جو ہے 80% وہ بریڈر پر بھی بچے جاتے ہیں۔ باقی جناب رہ گیا سوال بکرے، جب بکریاں ڈلیوری ہوتی ہے ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سردی کے موسم میں خاص کر اسپائر ہو جاتے ہیں یا گرمی بھی ہو
تو ان کو یہ ہے کہ گرمی میں آپ گرمی سے بچا کر ٹھنڈی جگہ پر بکری کو کھڑا کرنا ہے، اور ڈلیوری بھی اسی جگہ پر ہو اور بچے بھی ٹھنڈی جگہ پر رہیں۔ جب سردی کا موسم ہو تو بکری کی ڈلیوری جب ہونے لگے تو آپ نے کسی گرم کمرے میں کھڑا کرنا ہے، ادھر ڈلیوری بھی ہوگی، ادھر بچے بھی رہیں گے، بکری بھی رہے گی، کم از کم 24 گھنٹے گرم جگہ پر۔ چونکہ اگر آپ نے بکری کو کسی ٹھنڈی جگہ پر کھڑا کر دیا تو پھر خدا نخواستہ بکری خود بھی اس کو سوتر واب وغیرہ کافی مرضیں لاحق ہو سکتی ہیں، اور بچے بھی پھر جو ہے سردی پر جب آئیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں شاید 10 سے بھی زائد میں بتا چکا ہوں۔ اور ایک تو یہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو چیز میں بتاتا ہوں آپ کو آپ اپنے یہاں لکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو کسی قسم کا کسی سے پوچھنا نہ پڑے، آپ کا جانور آپ خود درست کر لیں۔ اگر آپ اس طرح لکھتے رہیں تو میرا آپ سے یہ دعویٰ ہے کہ آپ لگاتار 6 مہینے میری ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ خود ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اپنے یہاں لکھتے چلے جائیں تمام نسخے، اور میں آپ کو وہ نسخے بتاتا ہوں جو میں نے خود آپ جانوروں پر استعمال کیے اور ان کو مفید پایا ہے، اور آزمائے ہوئے نسخے وہی بتاتا ہوں۔ میں ایسے ویسے کوئی نسخہ یا کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں بتا دیتا جس سے فائدہ ہی نہ ہو، اور الحمدللہ میرا جو تجربہ ہے میں اس کا مکمل ہی جتنا میرے ہاں علم ہے تو میں چاہتا ہوں دوستوں تک منتقل ہو جائے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور وہ جو دوست دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے، تو اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کا جو ہے ایک بھلا ہو جائے گا۔ اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ مخلوق خدا کا دھیان دیا جائے اور اس کو جو بھی اپنے ہاں ہے آپ کے پاس وہ پہنچایا جائے۔ تو میں اسی طریقے سے بھرپور کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جو میں دوستوں تک میں نہ پہنچا سکوں۔ تو پیارے دوستو، عام روٹین ورک میں میری جو ویڈیو ہوتی ہے میں ایک مرض کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آج چونکہ کافی چیزیں تھی اس لیے میں نے اپنے طریقہ کار سے تو میں آپ کو مکمل 100% سمجھا چکا ہوں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اسی مرض کے حوالے سے ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو وہ انشاءاللہ تعالی میرے چینل پر مل جائے گی۔ میرے چینل پر کم از کم 600 ویڈیو کے لگ بھگ ہے، حالانکہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرضیں تو کوئی 600 نہیں ہیں، تو لہٰذا ایک ایک مرض کا ہر طریقے کی میری چینل پر ویڈیو آپ کو ملے گی۔ باقی میں سمجھتا ہوں آج کے لیے یہ ایک میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور میں نے آپ کا ٹائم بھی لیا اور میں نے اپنی طرف سے 100% درست فرمایا ہے، آپ کو زحمت دی ہے، لیکن آگے شفا دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع اور نقصان دینے والی بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ جو ہوتا ہے بندہ ایک جسے کہتے ہیں کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا شریعت بھی یہ کہتی ہے، نبی پاک نے بھی ہمیں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ کو خود کوشش کرو۔ اور باقی جو جانور آپ رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ پر ایک پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ جو ہے جانوروں کی کتنی کیئر کرتے تھے، پیار محبت کے ساتھ، کہ ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ جانوروں کو مارنا پیٹنا گناہ کبیرہ ہے، جرم ہے، کبھی بھی جانوروں کو مارنا پیٹنا نہیں، ان کو پیار سے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنا آپ پیار کریں گے، میرا اپنا یہ تجربہ ہے، جتنا پیار کریں گے اتنا ہی آپ کو منافع اللہ پاک دے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ انہیں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کاروبار میں حق حلال کا نفع دے، اور اللہ پاک آپ کو ایک کاروبار وہ کرنا دے جس میں حلال کا رزق ہو۔ جو حرام کا رزق ہوتا ہے وہ بندے کو حاضر لگتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ہوا ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پیارے دوستو، اپنے رزق کے اضافے کے لیے آپ بکریاں پالیں، آپ کو ہر قسم کا فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے جی، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اب اجازت چاہتا ہوں دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔